بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی نے اپنے اوپر کوئی حلال چیز حرام کر لی تو اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی بے شک تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جشع رضی اللہ عنہا کے گھر میں شہد پیتے اور وہاں ٹھہرتے تھے۔ پھر میں نے اور حفصہ رضی اللہ عنہا نے ایسا کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے جہاں سے شہد پی کر آنے کے بعد داخل ہوں تو وہ کہے کہ کیا آپ نے پیاز کھائی ہے؟ آپ کے منہ سے مغفرہ کی بو آتی ہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو منصوبہ بندی کے تحت یہی کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدبو کو بہت ناپسند فرماتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے مغفرہ نہیں کھائی ہے، البتہ زینب بنت جشع کے جہاں سے شہد پیا تھا، لیکن اب اسے بھی ہرگز نہیں پیوں گا۔ میں نے اس کی قسم کھا لی ہے، لیکن تم کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ ایک آیت کے متعلق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھنے کے لیے 1 سال تک میں تردد میں رہا۔ ان کا اتنا ڈر غالب تھا کہ میں ان سے نہ پوچھ سکا۔ آخر وہ حج کے لیے گئے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ واپسی میں جب ہم راستے میں تھے تو رفع حاجت کے لیے وہ پیپل کے درخت میں گئے۔ بیان کیا کہ میں ان کے انتظار میں کھڑا رہا۔ جب وہ فارغ ہو کر آئے تو پھر میں ان کے ساتھ چلا۔ اس وقت میں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، امت المومنین میں وہ کون 2 عورتیں تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے متفقہ منصوبہ بنایا تھا؟ انہوں نے بتلایا کہ حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا تھی۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، اللہ کی قسم میں یہ سوال آپ سے کرنے کے لیے 1 سال سے ارادہ کر رہا تھا، لیکن آپ کے رعب کی وجہ سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ایسا نہ کیا کرو، جس مسئلے کے متعلق تمہارا خیال ہو کہ میرے پاس اس سلسلے میں کوئی علم ہے تو اسے پوچھ لیا کرو۔ اگر میرے پاس اس کا کوئی علم ہوگا تو تمہیں بتا دوں گا۔ بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، جاہلیت میں ہماری نظر میں عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں وہ احکام نازل کیے جو نازل کرنے تھے اور ان کے حقوق مقررہ کیے جو مقررہ کرنے تھے۔ بتلایا کہ ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ بہتر ہے اگر تم اس معاملے کا فلاں فلاں طرح کرو۔ میں نے کہا، تمہارے اس میں کیا کام؟ معاملہ مجھ سے متعلق ہے، تم اس میں دخل دینے والی کون ہوتی ہو؟ میری بیوی نے اس پر کہا، خطاب کے بیٹے، تمہارے اس طرز عمل پر حیرت ہے، تم اپنی باتوں کا جواب برداشت نہیں کر سکتے۔ تمہاری لڑکی حفصہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جواب دے دیتی ہے۔ ایک دن تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی کر دیا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر اوڑھ کر حفصہ کے گھر پہنچے اور فرمایا، بیٹی، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جواب دے دیتی ہو، جہاں تک کہ ایک دن تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بھر ناراض بھی رکھا ہے؟ حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، جی ہاں، اللہ کی قسم ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
کبھی جواب دے دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے کہا جان لو میں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول کی سزا ناراضگی سے ڈراتا ہوں۔ بیٹی اس عورت کی وجہ سے دھوکے میں نہ آ جانا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کر لی ہے۔ ان کا اشارہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف تھا۔ کہا کہ پھر میں وہاں سے نکل کر ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا کیونکہ وہ بھی میری رشتہ دار تھی۔ میں نے ان سے بھی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا ابن خطاب تعجب ہے کہ آپ ہر معاملے میں دخل اندازی کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج کے معاملات میں دخل دیں۔ اللہ کی قسم انہوں نے میری ایسی گرفت کی کہ میرے غصے کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیا۔ میں ان کے گھر سے باہر نکل آیا۔ میرے ایک انصاری دوست تھے۔ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر نہ ہوتا تو وہ مجلس کی تمام باتیں مجھ سے آ کر بتایا کرتے اور جب وہ حاضر نہ ہوتے تو میں انہیں آ کر بتایا کرتا تھا۔ اس زمانے میں ہمیں غسان کے بادشاہ کی طرف سے ڈر تھا۔ اطلاع ملی تھی کہ وہ مدینے پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ اس زمانے میں کئی عیسائی اور ایرانی بادشاہ ایسا غلط گمان رکھتے تھے کہ یہ مسلمان کیا ہیں، ہم جب چاہیں گے ان کا صفایا کر دیں گے، مگر یہ سارے خیالات غلط ثابت ہوئے۔ اللہ نے اسلام کو غالب کیا، چنانچہ ہم کو ہر وقت یہی خطرہ رہتا تھا۔ ایک دن اچانک میرے انصاری دوست نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کھولو کھولو کھولو۔ میں نے کہا معلوم ہوتا ہے غسانی آ گئے۔ انہوں نے کہا بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم معاملہ پیش آ گیا ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ میں نے کہا حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی ناک بار آلودہ ہو۔ چنانچہ میں نے اپنا کپڑا پہنا اور باہر نکل آیا۔ میں جب پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے میں تشریف رکھتے تھے جس پر سیڑھی سے چڑھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حبشی غلام رباح سیڑھی کے سرے پر موجود تھا۔ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ عمر بن خطاب آیا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اپنا سارا واقعہ سنایا۔ جب میں ام سلمہ رضی اللہ عنہما کی گفتگو پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک چٹائی پر تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور اس چٹائی کے درمیان کوئی اور چیز نہیں تھی۔ آپ کے سر کے نیچے ایک چمڑے کا تخیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی۔ پاؤں کی طرف ککر کے پتوں کا ڈھیر تھا اور سر کی طرف مشکیزہ لٹک رہا تھا۔ میں نے چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو پر دیکھے تو رو پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بات پر رونے لگے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسریٰ کو دنیا کا ہر طرح کا آرام مل رہا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پھر ایسی تنگ زندگی گزارتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ ان کے حصے میں دنیا ہے اور ہمارے حصے میں آخرت ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔